کچھ ہماری جب دینی طبقے میں پوری امت میں، صرف انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں نہیں، پوری دنیا میں جب دینی طبقے میں باتیں ہوتی ہیں، ہمارے حلقے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، کانفرنس ہوتی ہیں، ہماری مسجد کے باہر کچھ ذکر ہوتا ہے، تو اس میں کچھ قسمیں ہیں، کچھ قسم کی بات ہوتی ہے، اور اس میں کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں جو بالکل زہر ہے ہمارے لیے، امت کو برباد کر رہی ہیں۔ اس میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ کچھ لوگوں کا سارا پیشہ ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ یہ دوسرا فرقہ کتنا کافر ہے۔ اس کی ساری توانائی، اس کی ساری تحقیق اس بات میں نکل گئی کہ وہ آدمی کتنا کافر ہے، وہ کتنے خراب ہیں، اور وہ کیسے جہنمی ہے، ان سے دور رہو۔ کسی دوسرے مسلمان گروہ کے بارے میں اس نے کوئی اچھی بات آپ کو بتانی ہی نہیں ہے، اس کا ٹائم ہی نہیں، اس کا سارا ٹائم لگا ہوا ہے آپ کو اس کے بارے میں وارننگ دینے کے بارے میں، اور آپ اس دوسرے گروہ کے پاس جائیں تو وہ کس کام میں لگا ہوا ہے؟ وہ ان لوگوں کے خلاف وارننگ دینے میں لگا، اس کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کے دشمنی میں، اور آیتیں دونوں کے پاس ہیں، حدیثیں دونوں کے پاس ہیں، لیکن حدیثوں کا صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا۔ حدیثوں کا استعمال صرف ایک دوسرے کی دشمنی میں کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ حدیثیں اور آیتیں ہمیں ان کی خدمت کرنی تھی، ہمیں ان کے نیچے ہمیں پڑھنا تھا، ان کی حکمت سے ہمیں اخذ کرنا تھا، لیکن اب یہ آیات اور یہ حدیث ہماری دشمنی میں، ہماری خدمت میں استعمال کی جا رہی ہے۔ یہ زہر ہے، یہ امت کے لیے زہر ہے۔ اگر آپ اس میں سے کسی قسم میں کے حلقے میں بیٹھے ہوں، کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہو، تو اپنے آپ کو فارغ کر کے جا کے سو جائیں، آپ کا زیادہ اچھا بہترین وقت استعمال ہوگا۔ آپ جا کے امی کو کال کر لیں، ثواب کر لیں، ماں سے بات کر کے کما لیں، اس حلقے سے نکل جائیں، اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرے ہمارے حلقے جو زہر ہیں، یہ بھی فساد کے جڑ ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑی اصلاح کا کام کریں، میں امت کی خیر کے لیے بول رہی ہوں، یہ لوگ کافر ہیں، یہ وہ، اگر میں یہ بولوں گی، ٹھیک ہے، یہ ان کے ورڈز ہیں۔ دوسرا جو ورڈ ہے بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ کوئی بہت گہری بات ہوتی ہے ہمارے دین کی، بہت گہری، جس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو آیات میں، جیسے ابھی میں کہتے ہیں تباہی، آپ کو آیات کے سمندر میں غوطہ لگانا پڑے گا، آپ کو ایسی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ فلا تدبرون، وہ قرآن پر گہرا تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ایک دفعہ کرنے سے سمجھ میں نہیں آتی، اس میں بہت تدبر کی ضرورت ہے، بہت سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سے غلط نتیجہ نکالنا بڑا خطرناک ہے۔ اور اب کیا ہوا ہے، وہی چیزیں جس میں تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سوچ کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان لاکھ دفعہ سوچے، اب وہی باتیں اتنی آسانی سے کی جاتی ہیں، اور بغیر کسی سوچ سمجھ کی جا رہی ہیں، اور دین کے نام پہ بھی کی جا رہی ہیں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں بہت سمپل سی بات ہے، میں نے تو سنا اس کے بارے میں خطبہ سنا تھا اس کے بارے میں نے یوٹیوب ویڈیو دیکھی تھی، اس میں سے جہاد کا مسئلہ، فتح کا مسئلہ، غیر مسلمانوں سے تعلق کا مسئلہ، یہ مسائل قرآن میں بہت گہرا مطالعہ، چھوٹی بات نہیں ہے۔ جو تمام انبیاء کا کریئر ہے، جو اپنے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے ساتھ جو ان کی معاملات تھے، جو مدینہ والوں کے ساتھ معاملات ہیں، آپ کے سامنے اس کی بہت گہری تصویر نہیں ہے، تو آپ کو یہ نہیں معلوم کہ تدبر کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سمپل سی تصویر کھینچی ہوئی ہے، جو غیر مسلم ہیں، وہ نجس ہیں، گن ہیں، وہ پلیت ہیں، ان کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ تمہیں سلام کریں تم اس کا جواب ہی مت دینا، تم دوسری طرف چلے جانا، اگر وہ مسجد آئیں تو استغفر اللہ العظیم، تمہیں اسپیشل کلیننگ کروانی پڑے گی، ہے نا۔ یہ کہاں سے آئی افواہ، یہ سوچ کہاں سے آئی؟ اس کا نہ حدیث سے تعلق ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے۔ ایک دو باتیں کسی نے سنی سنائی، اس کو ہم نے آگے کر دیا، اور اس سے زہر پھیلتا گیا، نفرت پھیلتی تھی، اور جس سے عربی میں کہتے ہیں غلط فہمی، عربی میں بھول گئی ہوں، غلط فہمی، غیر مسلم کو میں غلط فہمی کی بات کروں جو مسلمانوں کے ہاں پھیلی ہوئی ہے، یہ دوسری قسم کا زہر ہے۔ تیسرا زہر وہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں کچھ چیزیں ہیں پریورٹی، جو چیز پہلے ہو، سب سے اہم، پہلے جو سب سے اوپر کی چیز ہے نا ٹاپ کی، اس کے بارے میں سب سے زیادہ بحث ہونی چاہیے، جو سب سے کم اہمیت کی ہے۔ اصل میں یہی تو عدل کا تقاضا ہے کہ آپ کہیں کام کرتے ہیں اور آپ کا باس آپ سے کہے یہ سب سے اہم کام ہے، اس کو پہلے ختم کرو، جب تمہیں ٹائم ملے تو یہ دوسرا کام بھی کر لینا، مطلب دوسرے کام میں لگ جائیں، پہلا کام کیا ہوا ہے تو آپ کا باس آپ سے خفا نہیں ہوگا، آپ کو فائر نہیں کرے گا،
تمہیں کام نہیں کرنا تو میں نے تمہیں کہا تھا وہ پریورٹی ہے تمہاری. ہمارے دین میں پریورٹی کس چیز کی ہے، یعنی کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے اور بنسبت کس چیز کی اہمیت کم ہے. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے دین کے لیے ایک اہمیت کی نہیں ہیں. ہر چیز ایک اہمیت کی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کوئی چیز غیر اہم ہے، لیکن اہمیت میں بھی ایک پریورٹی ہوتی ہے. اس اہمیت کا آپ کیسے اندازہ لگائیں گے کیا چیز اہم ہے اور کیا چیز کم ہے، کس چیز پر زیادہ زور دینا چاہیے کس پر کم زور دینا چاہیے، اس چیز کا فیصلہ قرآن خود کرے گا. قرآن اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے. یہ کتاب شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرتب ہے. اس میں جن باتوں کا بار بار ذکر آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ وہ سب سے اہم چیزیں ہیں. جس چیز کا بہت کم ذکر آیا ہے اس کی بنسبت کم اہمیت ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہمارے ہاں کیا ہوا ہے، جس چیز کے بارے میں قرآن ہمیشہ تقوی کے بارے میں بات کرتا ہے، عدل کے بارے میں بات کرتا ہے، انصاف کے بارے میں بات کرتا ہے، سچائی کے بارے میں بات کرتا ہے، بار بار وہی بات آتی ہے. قوت کے بارے میں بات کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے کے بارے میں بات کرتا ہے، دعوت کے بارے میں بات کرتا ہے، خدا کی طرف بلانے کے بارے میں بات کرتا ہے. یہ باتیں ہمارے ہاں بہت کم ہیں، بہت کم. جب بات ہوتی ہے تو کس پہ ہوتی ہے؟ نیل پالش حرام ہے کہ نہیں؟ داڑھی کتنی لمبی؟ کسی کو بتانا اور کسی کو سکھانا الگ بات ہے. اگر میں کسی کو بتاؤں تو کتنی بار بتاتی ہوں؟ ایک مرتبہ. اگر کسی کو سکھانا ہو اس میں وقت لگتا ہے. اور اگر ٹیچر اچھا ہو تو بار بار اپنی بات کیا کرتا ہے؟ دہراتا ہے. اور جو بہت زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو زیادہ دہراتا ہے. یہی بات ہے نا. اور دہراتا ہے اس لیے جو ٹیچر زیادہ دہرا رہا ہے اس کا مطلب ہے جو طالب علم اس کے سامنے وہ ذرا کمزور ہے، اس کو ایک بار میں دو بار میں بات سمجھ نہیں آئے گی، اس کو بار بار سنانے کی ضرورت ہے. اگر استاد اپنے طالب علم کو اچھی طرح جانتا ہو نا تو اسی کے مطابق دہرائے گا، اسی کے مطابق بات کرے گا. اللہ تعالیٰ انسان کو اچھی طرح جانتا ہے. اعلیٰ یعلم. اسے بتایا نا اس نے کیا بنایا. جب اللہ تعالیٰ نے بات دہرائی ہے تو اچھی طرح جان کے دہرائی ہے نا، کہ ہمیں قرآن بتایا نہیں جا رہا، ہمیں قرآن سکھایا جا رہا ہے. سکھایا جا رہا ہے لیکن ابھی ہم سیکھنے کے موڈ میں نہیں ہیں. ہمارے دماغ میں اپنی پریورٹیز ہیں. ہمارے دماغ میں اپنے سوال سب سے اہم ہیں. جن سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ دینے چاہ رہے ہیں وہ سوال ہمارے ہاں کم اہمیت کے ہیں. بس ہمیں وہ آیت دکھا دو یا وہ حدیث دکھا دو. دیکھو لوگ کیا بولتے ہیں کہ کوئی دعا ہے ہماری وائف ایکسپیکٹ کرے کوئی خاص دعا بتا دیں قرآن میں سے، بس اور کوئی مسئلے کے بارے میں کچھ نہیں جاننا. اچھا یہ بتا دیں مجھے بخار چڑھا تھا کون سی صورت پڑھو، یا وہ بچے کی گریجویشن ہو رہی ہے تو خوبصورت ہے تو خوبصورت وغیرہ پڑھ کے پھونک دیں. یہ قرآن کا فائدہ ہے آپ کے لیے. یہ قرآن سکھانا آیا تھا آپ کو. آپ اندازہ کریں. ان میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کرے. دعا کیجئے، دعا کی کیجئے. ساری دعائیں کیا کریں. لوگ کہتے ہیں کون سی دعا کرنی چاہیے پڑھنی چاہیے. ایسے سبھی دعائیں کرو. صاف دل سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ کو ہر زبان سمجھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہاری ہر بات سمجھ آتی ہے.